کسی ایک فیصلے پہ بھی حیرت والی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو کچھ اوپن سیکرٹس ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہونا ہے, اور یہ بار بار کہا گیا کہ جب تک یہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے ان کو سزائیں بھی ہونی ہیں, اور وہ سزائیں ظاہر ہے وہ عمران خان تک جانی ہے, جو ہمیں بتایا گیا, بار بار بتایا گیا, کوئی ایک بار نہیں بتایا گیا. بڑا آسان ہوتا ہے وہ جو شواہد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں, نہ گواہ ہیں کوئی. ایک وہ میں پہلے بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ گواہ کہیں اور تھا اور اس نے یہاں کے گواہی دے دی کہ جی میں اس میں گواہ ہوں. تو یہ بھی ظاہر ہے ایک طرف کا یہ بیانی ہے. اور یہ بات کہ جی مقدمہ کوئی لڑ سکا ہے نہیں لڑ سکا, ٹھیک, یہ چیزیں اب بے معنی ہو گئی ہیں. اب سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جب کسی کو سزا دینی ہے, وہ چاہے نواز شریف ہو, وہ چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو, وہ چاہے یوسف رضا گیلانی ہو, مطلب جس کو بھی دینی ہے, اب عمران خان ہے, وہ سزا تو دینی ہے. اس میں کسی نہ شواہد کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کوئی ثبوت چاہیے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں, نہ کوئی آرگیومنٹ چاہیے. جب طے کر لیا کہ جس سزا دینی ہے تو پھر یہ تو بحث ہی بے معنی ہو جاتی ہے. ہاں اب پی ٹی آئی مطلب وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی. جیسے بیرسٹر گوہر کا میں دیکھ رہا تھا کہ جی اب ہم مذاکرات اور یہ بات چیت کا وقت ختم ہو گیا, اور اب ہم انتظار کریں گے, ہمارا لیڈر جو ہمیں کہے گا اس کے بعد بانی اس کے مطابق ہم اپنی پالیسی بنائیں گے اور جو بھی ہے. اب آپ اگر یہ مطلب آرگیومنٹ رکھیں کہ چونکہ اب سزائیں بھی ہو گئی ہیں تو اب ان کو بیوہ بچہ بن جانا چاہیے, تو ظاہر ہے جن کو سزائیں ہوئی ہیں, جن کی پارٹی کے لوگوں کو, کارکنوں کو سزائیں ہوئی ہیں, وہ کیسے بیوہ بچہ بن سکتے ہیں. انہوں نے احتجاج, تو ظاہر ہے احتجاج کی طرف ہی جائیں گے, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ سزائیں ہوتی ہی نہ, اگر وہ بہت پہلے چیزیں طے ہو جاتی ہیں, جو بہت سی باتیں ہوتی بھی رہی, ہم سنتے بھی رہے کہ شاید کسی لیول پہ رابطے بھی ہوتے رہے, اور اس کے بعد پھر وہ چیزیں درمیان میں رہ جاتی ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک دن وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے, اور اگلے دن وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پھر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جب ہوپ ہوتی ہے تھوڑی سی تو پھر ان کو لگتا ہے کہ نہیں شاید کو بات ہو سکتی ہے. جب ہوپ ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو جب تک معاملات یہ چلنے اس طرح سے, جب تک یہ سیٹ اپ ہے, یہ قابل قبول ہے, اور اس کو ہی آگے لے کے چلنا ہے, تب تک جو یہ سزائیں بھی ہوں گی, احتجاج بھی ہوگا, اور چیزیں کچھ چینج نہیں ہوں گی. ہاں کل کو کسی سٹیج پہ, کیونکہ دیکھیں نا وہ تو اچیو کر لیا گیا جو طے کیا گیا تھا, وہ 2/3 میجورٹی اتحادیوں کی آپ نے سینٹ میں بھی ہو گئی, وہاں بھی ہو گئی, قومی اسمبلی میں بھی. تو وہ شاید 27ویں ترمیم کا انتظار بھی اسی لیے کیا گیا تھا. یہ جب پورے ملک میں الیکشن ہو رہے تھے تو کے پی کے کیوں روکے گئے تھے؟ وہ بنیادی طور پہ اسی لیے روکے گئے تھے کہ 11 کی بجائے چلے اب 6 سیٹیں آپ نے دے دی, 5 وہاں سے بھی لے لی. تو یہ تو اوپن سیکرٹس ہے نا, اس پہ تو کسی کو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ مطلب کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے اس ملک میں, یہی ہوا ہے. باقی سارے ادارے بڑے اچھے ہیں اللہ کے فضل سے, ہمارے بڑا اچھا کام کرتے ہیں, اور جب ان سے جیسے کہا جائے وہ کر دیتے ہیں, اس لیے کوئی ٹینشن والی بات نہیں. یہ وطن عزیز ایسے ہی چلنا ہے انشاءاللہ, اور چلتا رہے گا, بس قائم رہے گا. صحیح. فیصل صاحب, اب یہ پہلا بڑا فیصلہ سامنے آیا 9 مئی کے واقعات کو لے کر, تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے, کتنی مشکلات بڑھ سکتی ہیں آپ پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں سیاسی طور پہ تو نقصان نہیں ہو سکتا. جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے ان کو انفرادی طور پہ ظاہر سی باتیں مشکلات ہو جائیں گی. اب تحریک انصاف تو ایک ایسی پارٹی ہے کہ یہ جب کارکن پہ کوئی مشکل ہوتی ہے, خاص طور پہ عدالتی عمل کے حوالے سے, تو اس کارکن کو اپنے مسائل خود ہی حل کرنے ہوتے ہیں. تحریک انصاف بطور پارٹی اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوتی, جبکہ ہم دیگر جماعتوں میں دیکھتے ہیں کہ جب اس کے کارکنوں پہ کوئی برائی آتی ہے تو وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنے کارکنوں کو اون کرتی ہے, ان کے کیسز جو ہیں اس کے وکیل لڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن تحریک انصاف میں یہ صورتحال بہرحال نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ عدالتی نظام کو اتنا کمزور کر دیں کہ ایک عام آدمی کا اس پہ جو ہے وہ اعتبار ہی ختم ہو جائے, تو پھر اگر آپ وہ عدالتوں سے درست بھی کام ہو رہا ہوگا تو لوگوں کو اس فیصلوں پہ جو ہے وہ یقین نہیں ہوگا کہ یہ فیصلے صحیح ہو رہے ہیں. اب اس میں بھی جو مثال آئی ہے کہ ایک گواہ ایسا آیا جو ایک ہی وقت میں 4 جگہ پہ موجود تھا, اس کی گواہی کو بھی جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا. بہت بڑی بات ہے, کتنے جو نیک لوگ تھے اس گواہی میں کہ 4 مقامات سے جو ہے وہ
وہ دیکھ رہے تھے کہ کہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی ایک موضوعاتی چیزیں بھی ہوئی ہیں اس فیصلے کے اندر. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, تحریک انصاف چیزیں مینیج ہو جائیں گی. آج نہیں تو کل اسی تحریک انصاف کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا طاقتور لوگوں کے ساتھ جب اتحاد ہو جائے گا, تو جس طرح نواز شریف صاحب کے لیے ایئرپورٹ پہ عدالت لگائی گئی تھی, تو عمران خان کے لیے بھی جو ہے اسی طرح کی عدالتیں لگ جائیں گی. سیشن کورٹ کیا, ہائی کورٹ کیا, سپریم کورٹ کے جج بھی جو ہے وہ اڈیالہ جو ہے وہ چلے جائیں گے فیصلے جو ہے وہ ان کے حق میں سنانے کے لیے. اب یہ کوئی بہت آئیڈیل بات نہیں ہے, لیکن پاکستان میں ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا, ایئرپورٹ پہ جو ان کے لیے جو ہے وہ عدالت لگائی گئی. تو ٹھیک ہے, ان پہ ایک برا وقت ہے. وہ برا وقت کیوں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے کوئی جرم کیا. برا وقت اس لیے ہے کہ ان کے سیاسی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے. یہ اس ملک کا المیہ ہے. ان کے سیاسی معاملات حل ہو رہے ہوں یا نہیں ہو رہے ہوں, کسی نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کو جو ہے نا سزا ملنی چاہیے. اس دن 9 مئی کو جو ہوا پاکستان پہ حملہ تھا, لیکن اس حملے کو ہم یہ کیوں جوڑتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو سزا نہیں ہوگی, اگر نہیں ہوگی تو سزا ہو جائے گی. تو یہ اس ملک کا ایک عدالتی المیہ بھی ہے, سیاسی المیہ بھی ہے, ہمارے ملک نظام کی جو کمزوریاں بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اب جو 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, جب 26ویں ترمیم آئی تو اس قومی اسمبلی کو ایک بڑا تاریخی اعزاز حاصل ہوا. اس کے بعد 2 الگ الگ 2 تہائی اکثریتیں تھیں کہ اگر مولانا مان جائیں گے تو پھر بھی 2 تہائی اکثریت ہے, اور مولانا نہیں مانیں گے تو دوسری 2 تہائی اکثریت ہے, اس کا بھی انتظام ہوا تھا. تو جب اس طرح کی ترمیمیں ہوں گی, اس طرح کی 2 تہائی اکثریت ہوگی, تو آپ اپنے اداروں کو خود مذاق بنا رہے ہیں. اپنے اداروں کا عام آدمی پہ خود اعتبار جو ہے وہ آپ ختم کر رہے ہیں. تو آج کے دن تو ہو سکتا ہے کسی کو بہت اچھا لگ رہا ہو, کسی کے لیے بہت آئیڈیل صورتحال ہو, کوئی سمجھ رہا ہو کہ اب چیزیں ہمارے کنٹرول میں, کچھ اس سوچ کے جو پیروکار ہوں وہ لوگ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اس سے زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ تو ہو سکتا ہے اور یہ ہو بھی رہا ہے. لیکن اگر اس کو ایک پاکستان کے تناظر میں دیکھیں, ریاست پاکستان کے تناظر میں دیکھیں, 24 کروڑ لوگوں کے تناظر میں دیکھیں, دنیا کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ لیں, تو یہ سب پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے اگر ہم اس کو ایک غیر جانبدارانہ طور پہ دیکھیں. لیکن ہم وابستگیوں کے ساتھ دیکھیں گے تو کسی کو برا لگ رہا ہوگا, کسی کو اچھا لگ رہا ہوگا. صحیح, چلے سسٹم ہے, چل رہا ہے, چلنے دیں, خیر ہے, چلے کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. صحیح ہے جی, مطلب سکون ہے, ٹھیک ہے جی, کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. بہرحال جی, ہمارا بنیادی سوال 9 مئی سے متعلق, 9 مئی کے کیسز جس میں پہلا بڑا فیصلہ سامنے آیا, پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں, سیاسی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے, نقصان ہو سکتا ہے, اور آگے ان کیسز کے حوالے سے جو سزاؤں کا کیا یہ آغاز ہے, کیونکہ کچھ فیصلے ذرائع کے حوالے سے خبریں ہیں کہ مزید بھی آئیں گے. ابھی ایک کوئکلی بریک لے رہے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. اسی سوال پہ ہم خالد قیوم صاحب اور محمد الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے جی. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں 9 مئی واقعات کا پہلا بڑا فیصلہ سامنے آیا. سرگودا کی انسداد دہشت گردی نے جو فیصلہ سنایا. خالد قیوم صاحب, آپ کے خیال میں اب اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے, اور خاص طور پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ کو لگتا ہے مشکلات بڑھیں گی 9 مئی کو لے کر, کیونکہ سزاؤں پر بہت زیادہ بات بھی ہو رہی تھی, تو یہ جو اب فیصلہ سامنے آیا ہے, اور مزید جو ذرائع کے حوالے سے مزید کچھ اور بھی اس طرح کے فیصلے سامنے آ سکتے ہیں, تو یہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات بڑھیں گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, پہلے بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن پر 4 ماہ کے اندر جو اس حوالے سے 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کے فیصلے کرنے